غار ہرا 2013 کی بات ہے۔ خواب دیکھا، ہمارے گھر کی چھت پہ دائیں طرف غار ہرا اور اس کی سیدھ میں بائیں جانب خانہ کعبہ ہے۔ میں نے اسے اشارہ خداوندی سمجھا اور رہنما کے حضور حاضر ہو گئی۔ فرمایا، غار ہرا اس تفکر کی علامت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ تک لے جائے گا۔ اہل طریقت بخوبی واقف ہیں کہ روحانی پیشوا اپنے شاگردوں کی افتاد طبع کے مطابق تربیت کر کے انہیں واصل حق فرماتے ہیں۔ ایک روز رہنما نے مجھے مژدہ سنایا، تمہاری تربیت کے لیے تمہارے مرشد نے تعلیم و تفہیم کا ایک پروگرام مرتب کیا ہے، جس دوران تمہیں بیت اللہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانا ہوگا۔ وہاں قیام کے دوران کچھ اسباق تجویز فرمائے۔ میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ جب رخصت ہونے لگی تو رہنما نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو فضا میں بلند کیے اور فرمایا، جاؤ، تمہیں اللہ میاں بلا رہے ہیں۔ دن متعین تھے۔ مقررہ تاریخ کو بیت اللہ شریف حاضری ہو گئی۔ خوشیاں تھیں کہ سنبھالے نہیں سنبھلتی تھیں۔ رہنما نے اس تربیتی پروگرام کو پہلے 6 سال میں 8 مرتبہ اور پھر 5 سال کے وقفے کے بعد دہرایا۔ یوں یہ پروگرام 11 سالوں پر محیط تھا۔ روحانی سفر خاموشی سے جاری رہا۔ 25 ستمبر 2024 کو جب میں حرم شریف سے واپس آتے ہی رہنما کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ بے حد خوش تھے۔ پرجوش انداز میں فرمایا، بہت بہت مبارک ہو، جیسا پروگرام تھا ویسے ہی اب اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ میں خوشی سے رو پڑی۔ اپنے دونوں ہاتھ میرے سر پہ رکھتے ہوئے فرمایا، بس اب تم شکر کیا کرو، اور چند ضروری ہدایات دی۔ پہلے 3 سال کے بعد حرمین شریفین اکیلے جانے کا حکم تھا۔ اب عام اجازت دے دی کہ جس کو چاہو ساتھ لے کر جا سکتی ہو۔ تربیتی پروگرام میں سے کچھ روشن باتیں ایسی ہیں جو دوسروں سے شیئر کی جا سکتی ہیں اور متوسلین اور سالکین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ فرد کا ذہن جب کسی علم کو قبول کر لیتا ہے اس کے شعور میں وسعت آ جاتی ہے، اور یہی علم اس کی روحانی بیداری میں معاون بن جاتا ہے۔ اسی تناظر میں آج کا موضوع غار ہرا ہے۔ تربیتی ایام کے دوسرے سال کی ایک صبح میں اپنے رفیق سفر کے ہمراہ مقدس غار ہرا حاضر ہوئی۔ یہ مسجد الحرام سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق کی سمت جبل نور میں واقع ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جبل نور کی بلندی 640 میٹر سے زیادہ ہے۔ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں۔ ہم نے ہر سیڑھی چڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جفاکشی، ریاضتیں اور اذیتیں شمار کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ترویج اور سربلندی کے لیے برداشت کی تھی۔ جبل نور ایک تاریخ ہے، ایک خاموش گواہ ہے اس لمحے کا جب کائنات نے اپنی سمت بدلی تھی۔ یہ وہ ملاقات گاہ ہے جہاں روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجلیات الہی سے تال میل ہوا۔ تجلی حق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور علی نور بنا دیا۔ اس وقت جب اولاد آدم کفر و شرک کی تاریکیوں میں گم پتھر کے تراشیدہ مجسموں کے سامنے سجدہ ریز تھی، زمین نوحہ کا نہ تھی اور آسمان جیسے کسی صدا کا منتظر تھا۔ مقدس پہاڑ کے ہر ذرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس غالب تھا۔ ہوا کے ہر جھونکے میں محبت مصطفیٰ کی مہک شامل تھی۔ دل بے اختیار کہہ اٹھا، اے جبل نور، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیری آغوش میں
خلوت اختیار فرماتے تھے۔ پھر خیال آیا، سراج منیر کا نور چمکنے سے پتھر کا پہاڑ نور کا استعارہ بن سکتا ہے، تو پھر دل بے قرار کا مداوع کیوں نہیں ہوگا؟ جب قدم تھکنے لگتے تو آنکھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی تصویر ابھر آتی، اندر عجیب سی توانائی جاگ اٹھتی، دل عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت سے پگھلنے لگتا۔ یوں ہم اشکوں کی نمی میں بھیگتے ہوئے غار حرا تک پہنچ گئیں۔ غار میں داخل ہوئی تو ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ اندر کی فضا میں جلال اور جمال بیک وقت محسوس ہوا۔ یہاں جائے نماز بچھی ہوئی تھی۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد خیال آیا، جائے نماز لے لو۔ شریعت نے پاؤں جکڑ لیے، خیال نے امتحان میں ڈال دیا، اور غار میرے لیے عدالت بن گئی۔ باہر لوگوں کا ہجوم منتظر تھا، وقت کم تھا۔ میرے اندر طریقت نے فیصلہ سنا دیا، جائے نماز اگر اپنے لیے ہے تو چوری، رہنما کے لیے ہے تو اعزاز۔ میں نے ادب سے جائے نماز اٹھائی اور باہر آ گئی۔ جب میں نے وہ جائے نماز رہنما کو پیش کی تو ان کے چہرے کی خوشی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے اسے محبت سے چوما اور سرہانے پہ رکھ لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کسی معمولی چیز کو بھی اگر نسبت حرا مل جائے تو وہ غیر معمولی بن جاتی ہے۔ آپ نے مجھ سے غار کا نقشہ دریافت کیا۔ ایک صاحب نے بیچ میں مداخلت کی، فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جو کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے۔ پھر رہنما نے غار حرا کے اندرونی نقشے کی بہت باریکی اور وضاحت سے بیان فرمایا جو میں نہیں کر سکتی تھی۔ اس موقع پہ رہنما سے اجازت طلب کی کہ آئندہ میں آپ کی جانب سے غار حرا میں جائے نماز پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بخوشی اجازت مل گئی۔ میں نے سوال کیا، حضور، وہاں جو جائے نماز پہلے سے موجود ہو اس کا کیا کروں؟ آپ نے قدر سختی سے جواب دیا، غار حرا معمولی مقام نہیں ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشمار چلے کیے ہیں، وہ بہت پر انوار مقام ہے، وہاں کی جائے نماز تہہ کر کے وہیں رکھ دینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ رہنما اکثر امتحان لیتے، لیکن کبھی امتحان کے وقت کا اعلان نہ ہوتا، نہ کبھی پرچہ کھلتا اور نہ نقل کا سوال پیدا ہوتا۔ ہمارے مہربان اور شفیق رہنما جب ممتحن ہوتے تو ایسے انجان بن جاتے جیسے جانتے نہ ہوں، نتیجہ آنے تک نظر انداز کرتے۔ یہ اس امتحان کی بات ہے جس میں کاغذ قلم زیر بحث نہیں آتا، اس لیے میرا دل ہر قدم پر فیل ہو جانے کے خوف سے ڈرتا۔ ایک مرتبہ زندگی سخت مرحلے کی لپیٹ میں آ گئی۔ جانتی تھی یہ امتحان در امتحان ہے، عقل معوف ہو چکی تھی۔ رہنما سے عرض کیا، حضور، آپ چھوٹے بچوں کو عملی مشق دیتے ہوئے فرماتے ہیں بڑوں سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، میرے سرپرست آپ ہیں، مشورہ دیجیے۔ فرمایا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں رنجیدہ ہو گئی تو تسلی تشفی دی، تم کر لو گے، تمہارا تو نام ہی عارفانہ ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، جو اپنا احتساب خود کرتا ہے اس کا احتساب نہیں ہوتا۔ ایک روز فرمایا، اب تم اپنے گھر میں رہتے ہوئے غار حرا میں بیٹھ کر مراقبہ کیا کرو، اور اسباق بدل دیے۔ میں نے دعا کی درخواست کی تو برہم ہو کر بولے، ہم نے تو اپنے مرشد سے کبھی نہیں کہا تھا کہ دعا کریں، کر کے دکھایا۔ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ غور کیجیے، خاموشی کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے جسے ہماری حس چھوتی ہے اور مراقبے کا عمل واقع نہیں ہوتا۔ ہمارا جسمانی وجود خلا ہے، پہاڑ کا نسمہ بھی خلا ہے،
خلا میں خلا داخل ہونے سے دائرہ مکمل ہو جاتا ہے، بولتی خاموشی پیچھے رہ جاتی ہے، ہماری روح کی روشنی وہیں گردش کرنے لگتی ہے اور غیب بینی کے حواس بیدار ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں پر ریاضتیں کرنے میں یہی راز پنہاں ہے۔ ایک دن بے خیالی کے عالم میں بیٹھی تھی کہ آوازیں بے آواز ہو گئیں۔ باطنی نگاہ سے زرد پہاڑ نظر آیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس میں ایک غار ظاہر ہوئی۔ معلوم ہوا یہ شکر کا پہاڑ ہے۔ ندا آئی، پہاڑ کو تمہارے لیے نرم کر دیا گیا ہے، غار ہرا میں داخل ہو جاؤ۔ شکر نے مجھ میں مٹھاس بھر دی۔ اگلے ہی لمحے میں غار ہرا کے اندر تھی۔ نگاہ اٹھائی تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ مجھے یاد آیا، ایک روز میں اپنے رہنما کے دولت کدے پہ حاضر تھی۔ فرمایا، اب میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں، سوچتا ہوں کہاں جاؤں۔ میں نے برجستہ درخواست کی، حضور آپ میرے پاس لاہور تشریف لیں۔ خوش ہوئے اور فرمایا، چلا تو میں جاؤں۔ کچھ توقف کے بعد فرمایا، میں ایک امرتی ہوں، ہزاروں چوٹیوں کے اس میں گھر ہیں، چوستی رہتی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ پھر دریافت کیا، غار ہرا والا مراقبہ جاری ہے؟ عرض کی، جی حضور۔ ایک کوہ طور ہے اور ایک جبل نور، ان کا تقابل عجیب ہے۔ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فیضیاب ہوئے تھے، جبل نور پہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حاضر ہو کر مراقب ہوتے ہیں، تو ذہنی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ حواس تجلی الہی کا ادراک کر لیتے ہیں۔ رہنما نے اس امر کی تصدیق فرمائی ہے کہ غار ہرا میں نور جذب کرنے کی غیر معمولی صلاحیت موجود ہے۔ اس خاص وصف کے پیش نظر یہاں دیوان الصالحین منعقد ہوتا ہے۔ روحانی طرزوں میں غار ہرا اہل تکوین کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور اکابرین اولیاء کی موجودگی میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حاشیہ نوٹ: دیوان الصالحین کی تفصیل حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الابریز میں موجود ہے۔ تحریر عرفانہ شہزاد عظیمی۔